ایک صاحب نے پھر ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے، ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیتوں کے بارے میں کچھ جاہلانہ بکواس انہوں نے کی ہے۔ قرآن نے ہم کو ایک میچور انداز سکھایا ہے کہ جب جاہل لوگ کچھ بولا کریں تو بس یہ کہا کرو کہ سلامن، بلکہ وشو میں سے اسلام کو مٹا دینے کے لیے دنیا بھر کے مختلف مذاہب کے نمائندوں کو بلا کر ایک عالمی کانفرنس بلائیں گے۔ لکھنؤ کے فلاں صاحب کی جاہلانہ باتوں کا بھی کوئی جواب نہ دیا جائے۔ ابھی ایک دو دن پہلے، بلکہ شاید کل ہی، ایک ویڈیو وائرل ہوا جس سے ملک کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ لکھنؤ کے ایک صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی ہے، جس کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ قرآن کی فلاں 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ نیچرلی اس پر پورے ملک میں ہر طرف سے تبصرے آ رہے ہیں، ریئیکشنز آ رہے ہیں۔ مسلمان علماء اور دانشور حضرات اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سے ہی مجھ سے بھی بے شمار لوگ یہ امید کر رہے ہیں اور میری توجہ اس طرف مبذول کر رہے ہیں کہ مجھے بھی اس پر کچھ ریئیکشن دینا چاہیے، کچھ کمنٹس کرنے چاہیے۔ ایک پہلو سے عام طور پر جو ریئیکشنز اب تک آ چکے ہیں وہ بہت کافی ہیں۔ مسلم علماء نے بلا کسی مسلکی تفریق کے اس جاہلانہ حرکت کی سخت مذمت کی ہے اور یہ امید بجا طور پر ظاہر کی ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کرے گا اور کسی کو کوئی نوٹس سرو نہیں کیے جائیں گے۔ اس کو پہلے ہی مرحلے میں ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد ملک کے حقیقی مسائل سرفیس پر ابھر کر آئے ہیں اور وہ قومی ایجنڈا بن کر ابھرے ہیں، جو اصلی ایجنڈا ہمارے ملک کا ہونا چاہیے مستقل طور پر، اور جو مسائل بحث کا موضوع جن کو بننا چاہیے، کسان آندولن کی وجہ سے بنیادی طور پر وہ مسائل ابھر کر آ گئے ہیں، وہی موضوع گفتگو ہیں، وہی قومی ایجنڈا بن کر پورے ملک میں اس وقت موضوع گفتگو بنے ہوئے ہیں۔ یہ کسان آندولن ہی کا یہ نتیجہ ہے جس کے لیے میں سنیکت کسان مورچے کی سمجھدار اور بہادر لیڈرشپ کو پورے ملک، پوری قوم کی طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ سخت تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے آندولن کو جاری رکھنے میں کامیاب ہوئے، اور وہ آندولن دن بدن طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور پورے ملک میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اس آندولن کی وجہ سے کسانوں کے مسائل، مزدوروں کے مسائل، غریبوں، پچھڑوں اور اوپریس کلاس، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب کے مسائل ابھر کر سامنے آئے۔
اور ملک میں جو سرمایہ فسطائیت پر مبنی نظام اب چل رہا ہے بڑے زور و شور سے، جو کارپوریٹ فیشزم کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے ہماری موجودہ سرکار نے، اس کے خلاف، اس کی پالیسیوں کے خلاف پورے ملک کے اندر ایک بیداری کی لہر پھیل رہی ہے۔ وہ لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں لوگ جو کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اور مذہبی جذبات سے مغلوب ہو کر وہ اصلی مسائل سے بالکل غافل ہو گئے تھے، اور مندر، مسجد، ہندو مسلم کی بنیاد پر انہوں نے ووٹ ڈالے تھے پچھلے الیکشنوں میں، اب وہی لوگ بہت زیادہ پچھتا رہے ہیں، کھلم کھلا اپنی غلطی مان رہے ہیں، اور اب یہ سنکلپ لے رہے ہیں، یہ عہد کر رہے ہیں کہ اب دوبارہ وہ یہ غلطی نہیں کریں گے، اور ان کا دھیان اب اصلی مدوں سے کوئی نہیں بھٹکا پائے گا، بلکہ وہ پورے ملک کا دھیان اصلی مدوں کی طرف واپس لانے کے لیے پنجاب، ہریانہ اور دلی بارڈر سے نکل کر اب پورے ملک میں جانکاری پھیلانے اور صحیح فیصلہ کرنے پر لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ وہ فیسسٹ سمپردائک طاقتیں، وہ کارپوریٹ سیکٹر کی غلام طاقتیں اس صورتحال سے بہت پریشان ہیں، اور وہ ہر کچھ دن کے بعد ایسی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ پھر ایک مرتبہ ملک کا ایجنڈا بدل جائے اور لوگوں کی توجہ کسانوں، مزدوروں اور غریبوں اور منوادی ویوستھا کو اکھاڑ پھینکنے کے بجائے وہ ایک بار پھر دھارمک جو فرقہ پرستی ہے اور آپس کی نفرت ہے اس کی طرف مڑ جائے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں کچھ دن پہلے دلی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی تھی ایک مہاشے جی نے، جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ساری دنیا کے مختلف دھرموں کو اکٹھا کریں گے۔ بھارت میں اسلام اور مسلمانوں، اور بھارت میں نہیں بلکہ وشو میں سے اسلام کو مٹا دینے کے لیے دنیا بھر کے مختلف مذاہب کے نمائندوں کو بلا کر ایک عالمی کانفرنس بلائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ایشو بھی اسی لیے اٹھایا گیا تھا، اور اس کے لیے دلی پریس کلب میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے یہ کوشش کی گئی تھی کہ یہ مدعا ایک بار ابھرے اور اس کے خلاف مسلمان خاص طور پر ایجیٹیشن کریں، پروٹیسٹ کریں، آواز بلند کریں، اور میڈیا اسی کو اٹھا دے، اور اس کے نتیجے میں کسان آندولن اور دوسرے جو اصلی مسائل ہیں، مدعے ہیں، وہ ایک بار پھر دبا دیے جائیں اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف سے ہٹا دی جائے۔ مگر وہ تیر بھی خالی گیا، لوگوں میں اتنی بیداری آ چکی ہے، اتنی اویئرنیس یا جاگرکتا آ چکی ہے کہ اس طرح کا ریئیکشن کسی طرف سے اور خاص طور پر مسلمانوں کی طرف سے نہیں آیا۔ یہ بہت اچھی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے مسلم سماج کے لوگ اب پولیٹیکلی اویئر ہو گئے ہیں، ان کے اندر سمجھداری بڑھی ہے۔ چنانچہ میں ایک بار پھر پورے بھارت کے ایک ایک مسلمان مرد اور عورت سے، نوجوان سے، بھائی اور بہن سے، علماء سے، دانشوروں سے، ان سب کے پورے احترام کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لکھنؤ کے ایک صاحب نے پھر ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے، ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، قرآن مجید کی کچھ آیتوں کے بارے میں کچھ جاہلانہ بکواس انہوں نے کی ہے، اس پر بھی
इसी समझदारी का सबूत देते हुए कोई रिएक्शन न दिया जाए। यकीन रखिए कि कुरान मजीद का एक नुक्ता भी दुनिया की तमाम शैतानी ताकतें मिलकर बदल नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता इसका। आप इत्मीनान से अपने कामों में लगे रहिए और देश के में जो असली मसाइल हैं, जो किसान आंदोलन के ज़रिए से उभर गए हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करते रहिए। उन्हीं मसाइल की तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल रहे, उसी पर तवज्जो मरकूज रहे और वही मसाइल गुफ्तगू का मौजू बने रहे। उन रियासतों में भी जहां आने वाले दिनों में इलेक्शन होने हैं और पूरे मुल्क में भी, मसले का सिर्फ इलेक्शन से ताल्लुक़ नहीं है, भारत के रहने वालों के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात का भी दारो मदार इसी समझदारी पर है। और हमको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये समझदारी इस वक्त भारत की आवाम में बढ़ रही है और हर आने वाला दिन इसके सबूत फराहम कर रहा है, पेश कर रहा है। इसलिए लखनऊ के फलां साहब की जाहिलाना बातों का भी कोई जवाब न दिया जाए। इज़ा ख़तबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कुरान ने हमको एक मैच्योर अंदाज सिखाया है कि जब जाहिल लोग कुछ बोला करें तो बस ये कहा करो कि सलामन, सलामती हो, कोई जवाब मत दो, बहस को तूल मत दो। ये ज़्यादा समझदारी की बात है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस गुजारिश पर लोग ख़ास तवज्जो देंगे और मुल्क के एजेंडे को बदलने की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी दुआओं का मोहताज हूँ। अल्लाह करे कि हमें हर मौके पर सही स्टैंड लेने और सही कदम उठाने की तौफीक मिले। अल्लाह हाफिज़। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।